ایک مجذوب تھے حضرت بہلول دانا. ابھی میں جو بات کر رہا تھا اچانک بات یاد آئی تو میں اس طرف آ گیا, میں اس طرف جاؤں گا جدھر لے جانا ہے, شکر کی طرف. لیکن اس سے پہلے عنوان ہی سے متعلق بات یاد. بہلول یہ بھی مجذوب تھے, پاگل نظر آتے تھے, دیوان لوگ ان کو پتھر مارتے, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ ان کے پاس جا کر بیٹھا کرتے. غور کریں, اتنا بڑا امام جس کے پاس جا کر کے بیٹھے وہ دیوانہ بہلول, اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ عقل مند کی بھی دماغ کی بتیاں کھل جائیں. ایک مرتبہ ہارون رشید نظر آ گئے تو ہارون رشید کو بہلول نے کہا بڑا گھمنڈ مت کیا کر سلطنت پر. عنوان ہی سے متعلق بات آ گئی. ہارون رشید کو بہلول دانا نے بہت غرور ہے تجھے, گھمنڈ ہے سلطنت پر. تیری سلطنت تو ایک گلاس پانی کی حیثیت رکھتی ہے میرے لیے, ایک گلاس پانی تیری سلطنت. آپ بھی ذرا سن لیں, آپ کو بھی اگر آپ کی فیکٹریوں پر اور صحت پر اور اگر گھمنڈ اور اللہ کو بھول چکے ہیں وہ لوگ, تو میری گزارش ہے, ہارون رشید تو مشرق و مغرب کا بادشاہ تھا, لیکن بہلول نے اس کو جھنجھوڑ دیا. بہت گھمنڈ نہ کیا کر, ایک گلاس پانی کی زیادہ تیری سلطنت کی کوئی حیثیت وصیت نہیں ہے. اس نے ہنس دیا, کہا دیوانہ ہے کچھ بھی بولتا ہے, دیوانہ ہے کچھ بھی بولتا ہے. کہا بابا یہ بتائیں کہ میری سلطنت کی حیثیت ایک گلاس پانی کب سے ہو گئی. اب دیکھو دانا, وہ دیوانہ کیسا دانا تھا جسے دنیا بہلول کہتی. بہلول فرماتے ہیں ہارون رشید سنا ہے تو حج کو جا رہا ہے. جی جا رہے ہیں. ہارون رشید وہ آدمی تھا, ایک بار اس نے قسم کھا لی, کیا کر رو فر رہا ہوگا اس شخص کا. ایک بار قسم کھا لی کہ میں پیدل حج کروں گا, قسم کھائی پیدل حج کروں گا. تو اس کے ماننے والوں نے, اس کے وزیروں نے, امیروں نے سوچا بادشاہ پیدل حج کرے گا تو اس کے پیروں کا کیا ہوگا. تو بغداد سے لے کر مکہ تک پورے راستے میں قالین بچھائی گئی تھی. آپ سمجھتے ہیں یہ ان لوگوں کا کر و فر تھا, یہ ان کے شان تھی, شانیں تھیں ان لوگوں کی. لیکن آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, جس کے لیے بغداد سے حرم تک کی قالین بچھائی گئی تھی, جو بادشاہ پیدل حج کو گیا تھا, آج اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں. دنیا ہے. حضور محدث اعظم علیہ رحمہ کو کہتے ہیں ہر کمال راہ زوالو, ہر زوال راہ کمال. یہ ہے, اس کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں. مگر وہ موسیٰ کاظم جن کی ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر مدینے سے بغداد تک پیدل لایا گیا تھا ذلیل کرنے کی نیت سے, آج 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ ایسا نہیں آتا کہ ان کا حرم کبھی خالی نظر آئے. یہ ہے, یہ اصلیت, یہ ہے اللہ والوں کی شان ہے. یہ جا کے دیکھ لو امام موسیٰ کاظم, وہی بغداد ہے, وہی بغداد ہے. لیکن آج ان کا آستانہ ہزاروں کی تعداد. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے قول مشہور ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو امام موسیٰ کاظم کی چوکھٹ پہ پیشانی رگڑ دے, اللہ اس کی بدبختی کا خاتمہ کر دیتا, پھر اس کی بدبختی نہیں رہ جاتی. تو بات اب دور نہ نکلتی جائے, میں اپنی بات سمیٹ لوں کیونکہ وقت پر بات ختم کرنی ہے, ٹائم قریب الختم ہے. کہ بہلول نے فرمایا ایک گلاس پانی سے زیادہ تیری حکومت کی حیثیت نہیں ہے. ہارون رشید کہہ دیا بابا آخر گلاس بھر پانی اور میری حکومت, شرق سے لے کے غرب تک میری حکومت ہے. تو بہلول سرکار فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں ہارون سنا ہے تو حج کو جا. یہ وہ پیدل والے حج کی بات نہیں, اس سے پہلے کی بات. سنا ہے تو حج کو جا رہے, تیرے ساتھ بہت ماننے والے ہیں, اچانک تو بھٹک جائے, پانی اور اناج کچھ نہ ہو, اور راستہ بھٹکنے کی وجہ سے تو پانی کے لیے تڑپ رہا ہو پیاس کی شدت سے, اور تیرے پاس پینے کو پانی نہیں ہے, اور قریب المرگ ہو, تو مرنے کے قریب ہو. اس وقت کوئی تیرے سرہانے آ کر کہے کہ ہارون ہم تجھے ایک گلاس پانی پلائیں گے, لیکن آدھی سلطنت دینی پڑے گی, بولو دو گے کہ نہیں دو گے. ہارون نے مسکرا کے کہا بابا بالکل دیں گے, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. بھئی ایک گلاس پانی پی کے آدھی سلطنت دے دیں گے, کیونکہ زندہ رہے تو سلطنت رہے گی, مر جائیں گے تو وہ آدھی بھی کہاں رہے گی. تو ایک گلاس پانی کے لیے ہم آدھی سلطنت دے دیں گے. بالکل دے دیں گے بابا صاحب. تو آپ نے فرمایا پھر وہ پانی پی لیا ایک گلاس, پھر پیشاب زور کی لگی,
پیشاب تو لگی زور کی لیکن نکلتی باہر نہیں، اور تو تڑپنے لگے پیشاب نہ نکلنے کی وجہ سے، اس وقت کوئی آ کر کہے میرے پاس ایسی دوائی ہے اگر ایک چٹکی تجھے کھلا دوں تو ابھی پیشاب ہو جائے، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں آدھی سلطنت دینی پڑے گی، تو بولو دو گے کہ نہیں دو گے؟ تو کہا بالکل، پیشاب سے نجات کے لیے، اس درد سے نجات کے لیے دے دیں گے آدھی سلطنت۔ تو کہا کہ پانی نہ ملا تو آدھی سلطنت پانی کے لیے دے دی، اور جب گلاس بھر پی لیا نہ نکلا تو آدھی سلطنت نکالنے کے لیے دے دی۔ تو جس کی سلطنت کی حیثیت ایک گلاس پانی کی سی ہو، اس کو غرور کرنا زیب دیتا ہے۔ ہارون رشید دھاڑے مار مار کر رونے لگے، کیا نصیحت تھی۔ اب مجھے بتاؤ، یہ مکان، یہ دکان، یہ کاروبار جو گھمنڈ کر کے خدا سے دور ہو، اللہ سے دور ہو، مسجدوں سے دور ہو، خدا کی عبادت سے دور ہو، کیا منہ لے کر جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اس لیے خدا کے شکر گزار بندے بنو۔ اور پھر کہتا ہوں، شکر گزار کا مطلب یہ نہیں کہ صرف الحمدللہ کہہ کے چھٹی پاؤ، نہیں، عمل بھی خدا کا شکر ادا کرے۔ صحت دی ہے خدا نے تو صحت کو اس کی عبادت میں لگاؤ، اس کی عبادت میں صرف کرو۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، کیا اور پیاری بات یاد آئی، سید الطائفہ جنید بغدادی نے دیکھا کہ ایک بڈھا ہے جو بغداد میں بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا، تو سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں دیکھ لو ناشکرے کا انجام، خدا نے اس کو جوانی میں دولت دی تھی، اس نے خدا کی نافرمانی کی تو کیسا دردناک بڑھاپا آیا کہ کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور ایک بہت بڑے بزرگ تھے، 100 سال سے بھی عمر تجاوز کر گئی تھی، پھر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے اور جوانوں کی طرح فٹ تھے، تو لوگوں نے کہا آپ ابھی تک